اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلاة پڑھیں محمد و آل محمد خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ جو ابتدائی آیت ہے اس میں کہا گیا کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ ذیل آیت میں کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے تحقیق وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے۔ گویا جو شخص خداوند کریم سے دعا نہیں مانگتا وہ تکبر کر رہا ہے، بڑائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تکبر اور بڑائی کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خود کر سکتا ہوں، یعنی اپنے اوپر اعتماد کر رہا ہے، خدا کو چھوڑ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ سارے امور میرے ہاتھ میں ہیں، قدرت میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا گویا وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ انسان ہر آن ہر لحظہ خداوند کریم کی رحمت کا محتاج ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر رحمت پروردگار انسان سے منقطع ہو جائے یا اس دنیا سے منقطع ہو جائے تو یہ دنیا دھرم برم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دعا کا جو موضوع ہے قرآن مجید میں بھی اور روایت معصومین علیہ السلام میں بھی اس کے اوپر بہت تاکید کی گئی ہے، اور اس کی تاکید کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا گیا کہ پروردگار سے دعا مانگو، ہر حال میں دعا مانگو؟ یعنی فقط یہ نہیں کہا کہ جب مشکل میں ہو، گرفتار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو اس وقت دعا مانگو، کوئی بیماری لاحق ہو جائے اس وقت دعا مانگو، نہیں، ہر حال میں، چاہے آسودہ حال ہو یا پریشانی کے عالم میں ہو، ہر حال میں خداوند کریم سے دعا مانگو۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ یہ نہ کہو کہ اب تو کام ختم ہو گیا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اب تو یہ بس آخری اسٹیج پہ ہے، یا کہتے ہیں بس ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اب تو ہم الٹی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ خدا اس کی مشکل آسان فرما۔ یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ مشکل میں ہے، جبکہ وہ ابھی آسانی میں ہے۔ کیوں آسانی میں ہے؟ کیونکہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، بہرحال گناہ معاف ہو رہے ہیں،
اور بہرحال موت کی سختی اور موت کے بعد کی جو سختی ہے وہ اس دنیا کی سختی کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ مشکل میں ہے تو ہم الٹی دعا مانگتے ہیں، خدا اس کی مشکل آسان فرما، یعنی اس کو جلد رخصت کر اب دنیا سے. جبکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو ایسی حالت بھی ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ اب تو کام تمام ہو گیا، یہ نہ کہو، بلکہ مسلسل دعا مانگو. کیوں؟ کیونکہ دعا کے بارے میں کہا گیا کہ الدعا یرد القضاء، خدا کے حتمی فیصلے کو دعا پلٹا دیتی ہے. یعنی دعا میں اتنی صلاحیت، اتنی تاثیر خداوند کریم نے رکھی ہے کہ اگر انسان صدق کے دل سے دعا مانگے اور خداوند کریم کی مقام اور منزلت کو سمجھتے ہوئے، خداوند کریم کے مقام و منزلت کو سمجھتے ہوئے دعا مانگے، تو یہ دعا خدا کے حتمی فیصلے کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ پلٹا دیتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ منہ، اے میسر اللہ سے دعا مانگو اور یہ نہ کہو کہ اب تو کام تمام ہو گیا. ان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ، خداوند کریم کی بارگاہ میں خداوند کریم کے پاس ایک ایسی منزلت ہے، ایک ایسا مقام ہے جو انسان نہیں پا سکتا مگر سوائے دعا کے. وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا صَدَّفَاهُ وَلَمْ يَسْأَلْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا، اگر بندہ خدا اپنے منہ کو بند کر لے، وَلَمْ يَسْأَلْ اور خداوند کریم سے سوال نہ کرے، دعا نہ مانگے، لَمْ يُعْطَ شَيْئًا تو اسے کوئی چیز نہیں دی جاتی. فصل تو عطا، پس اللہ سے سوال کرو تاکہ تمہیں دیا جائے. یا میسر انہ لیس من باب یقرأ الا یوشک ان یفتح لصاحبہ، اے میسر کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ اس کو مسلسل کھٹکھٹایا جائے اور وہ کھٹکھٹانے والے کے اوپر نہ کھلے. تو بہت زیادہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں بھی تاکید کی، روایت معصومین علیہ السلام میں بھی اس کی تاکید ہوئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے اے حبیب تجھ سے سوال کریں تو تو ان سے کہہ دے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت ہی نزدیک ہوں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے نزدیک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بندہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. خداوند کریم تو بندے کی شہرک سے زیادہ بھی اس سے نزدیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. خداوند کریم قریب ہے، مسئلہ یہ کہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. فإنی قریب، خداوند کریم کہتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. یعنی وہ پروردگار جو اتنی عظمت اور جلالت کے باوجود کہ جس کے مقابل میں ہماری ذات کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم فقیر پیدا ہوئے تھے اور فقیر ہی اس دنیا سے جائیں گے. جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو کس قدر فقیر تھے کہ جسم پر لباس نہیں تھا، کھانے پینے کے محتاج تھے. کوئی مچھر کوئی مکھی کاٹ لے تو خود سے دفاع نہیں کر سکتے تھے. یعنی ہم اس قدر فقیر اور محتاج تھے. اور جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت بھی اس قدر فقیر اور محتاج ہوں گے کہ کوئی غسل دے دے گا تو ہم نہا لیں گے، کوئی کفن دے دے گا تو ہمارے جسم پر کپڑا آ جائے گا، کوئی دفنا دے گا تو ہم زیر زمین چلے جائیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی پڑے رہیں گے. تو ہم فقیر اس دنیا سے آئے تھے اور فقیر ہی اس دنیا سے جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کی چاندنی میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی حیثیت کو اور پروردگار کے مقابل میں اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے. اور پھر جب انسان کے بازوؤں میں طاقت آ جاتی ہے، انسان کچھ کما لیتا ہے، انسان کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے، تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں کافی ہوں، یعنی میں ہینڈل کر لوں گا، مجھے کسی کی اب ضرورت نہیں ہے. جبکہ انسان کی پوری زندگی میں
یقیناً کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب خداوند کریم انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھ اگر میں نے تیرا ہاتھ چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کتنے ہی ایسے مریض ہیں جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لا علاج مرض ہے، نہیں ہو سکتا۔ یعنی پوری دنیا کی دولت بھی اگر وہ دے دیں ڈاکٹر کو یا ہاسپٹل کو، تب بھی ان کا مریض صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو یاد کرنا چاہیے پروردگار عالم کو کہ پروردگار تو نے اگر میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر میرا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ دعا کے بارے میں مسلسل ایک درس ہمارا ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کلاس میں ہوا ہے یا کسی اور کلاس میں ہوا ہے، لہٰذا یہ کچھ مقدمتاً کچھ عرائض تھے جو میں نے دعا کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ جو اصل گفتگو کرنی تھی دعا کے بارے میں وہ دعا کے آداب ہیں، دعا کس طریقے سے مانگی جائے۔ آیا خالق کی بارگاہ میں ایسے ہی منہ اٹھا کے انسان چلے جائے؟ دیکھیے آپ جب کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں یا کسی بڑے پوسٹ والے کے پاس آپ کو کوئی سفارش لے کر جانی ہوتی ہے یا اپنی درخواست لے کر جانی ہوتی ہے، تو آپ اس کے نیچے والے سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسے بات کروں، یعنی میں جب جاؤں تو اس سے کیسے بات کروں، آفیسر سے کیسے بات کروں، آیا اس طریقے سے کہوں تو صحیح ہے، یا اگر کوئی درخواست لکھنی ہوتی ہے تو آپ اس کے نیچے والے سے پوچھتے ہیں کہ میں درخواست میں کیا لکھوں، کس طریقے سے لکھوں۔ تو وہ جو آفیسر کا قریب والا بندہ ہوتا ہے، نیچے والا بندہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو جب جانا تو اس طریقے سے بات کرنا، یا جب درخواست لکھنا تو اس طریقے سے درخواست لکھنا۔ بہرحال ایک آداب ہیں۔ تو خداوند کریم نے ویسے تو اپنے بندوں کو کھلی چھوٹ دی ہے، یعنی یہ آداب کوئی ایسے آداب نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ آداب کوئی ایسے آداب بھی نہیں ہیں جو خداوند کریم نے واجب قرار دی ہوں کہ اس کے بغیر دعا کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ ویسے تو خداوند کریم کیونکہ اس کی رحمت وسیع رحمت ہے، جو بندہ جس حال میں، جس زبان میں، جس طریقے سے خداوند کریم سے مانگتا ہے خداوند کریم اس کو دیتا ہے، چاہے وہ ان آداب کا خیال رکھے یا ان آداب کا خیال نہ رکھے، کیونکہ خداوند کریم نے ضمانت دی ہے ادعونی، تم مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اچھا اب یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم کا مطلب یہ ہے کہ بس میں ابھی پکاروں گا اور فوراً سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، دعا کا جواب ضرور ملتا ہے، لیکن وہ کس صورت میں ملتا ہے وہ الگ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص دعا مانگے اور اس کا جواب اس کو اسی دنیا میں مل جائے، ممکن ہے کہ کوئی شخص دعا مانگے اور اس دنیا میں اس کو اس کا جواب نہ ملے، اس کو اس کی دعا کا جواب آخرت میں ملے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا قیامت میں، تو انسان کہے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی خداوند کریم بالآخر اس کی رحمت واسعہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی خداوند کریم آپ اور مجھ جیسا تو نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں گی تو میں پہلے اپنی جیب دیکھوں مثال کے طور پر، پھر اپنا اکاؤنٹ دیکھوں، پھر اپنے اخراجات دیکھوں، پھر بتاؤں کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ ٹال مٹول کروں کہ نہیں ابھی نہیں ہو سکتا، اگلے مہینے آ جانا، ابھی نہیں ہے، بڑی کڑکی چل رہی ہے، مشکل حالات چل رہے ہیں۔ خدا کے ہاں یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ خدا کہ جس کے خزانے دینے سے کم نہیں ہوتے، جس کی رحمت دینے سے کم نہیں ہوتی ہے، جب وہ خداوند کریم نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، ورنہ کیا چیز مانے ہے خداوند کریم نہ دینے کی؟ یقیناً خداوند کریم کی مصلحت ہے کہ جس بنا پر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو کچھ آداب ہیں جو معصومین علیہ السلام کی روایت میں بیان ہوئے ہیں، ان آداب کا اگر خیال رکھا جائے تو یہ دعا کی قبولیت میں تاثیر رکھتے ہیں۔ اب ان آداب کے بغیر بھی اگر دعا مانگیں گی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے،
دعا انشاءاللہ خداوند کریم قبول کرے گا۔ لیکن ان آداب کا اگر خیال رکھا جائے تو یہ آداب دعا کی تاثیر میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلا ادب جو ہے دعا کا وہ کیا ہے؟ معرفت الرب، جس سے مانگ رہے ہیں اس کی معرفت تو ہو آپ کو کہ وہ پروردگار کون ہے، کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ یعنی یہاں پر اگر میں درس دے رہا ہوں مثال کے طور پر، اور آپ میں سے کچھ لوگ ادھر دیکھیں کچھ لوگ ادھر دیکھیں، کوئی مثال کے طور پر اپنا موبائل نکال کے دیکھے، تو مجھے کیا ہوگا؟ غصہ آ جائے گا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ مثال کے طور پر کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ تو پروردگار کو جب آپ نہیں پہچانیں گی تو دعا آپ مانگ رہی ہیں لیکن ایک خام خیالی ہے، کبھی اس طرف دیکھ رہی ہیں کبھی اس طرف دیکھ رہی ہیں۔ انسان کا دل کبھی کبھار دعا میں نہیں ہوتا ہے۔ تو معرفت الرب، اس پروردگار کی ذات، اس پروردگار کی ہستی کو پہچانیے کہ جس کی بارگاہ میں آپ ہاتھ پھیلا رہی ہیں، کہ اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے پروردگار تو میرا مالک ہے، تو میرا پالنے والا ہے۔ معصوم علیہ السلام کی دعائیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان میں جو پہلی چیز جو بیان ہوتی ہے، یعنی اگر طویل دعائیں آپ دیکھیں، مثال کے طور پر دعائے کمیل ہے، یا ابھی عرفہ کا دن آنے والا ہے، مثال کے طور پر دعائے عرفہ ہم سب پڑھیں گے، اس میں معصومین نے کیا بیان کیا ہے؟ پروردگار تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پروردگار تو ہے جس نے میری تربیت کی ہے، پروردگار تو ہے کہ جو مجھے بچپن سے لے کر اب تک پالتا رہا ہے۔ یعنی پہلے کیا ہو رہا ہے؟ رب کی معرفت سکھلائی جا رہی ہے کہ اس پروردگار کو تو پہچانو کہ جس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ دعائے کمیل میں بھی اسی طریقے سے، اے پروردگار کہ تیری رحمت، وسیع رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے پروردگار تیرے ان ارکان کا سوال کرتا ہوں کہ جس سے زمین اور آسمان بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دعائیں ہیں، صحیفہ سجادے کی دعائیں آپ اٹھا کے دیکھیے تو دعاؤں کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ پروردگار کی معرفت کا حصہ ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی قوم نے میری بابا سے، کچھ لوگوں نے میرے بابا سے سوال کیا کہ ندعو فلا یستجاب لنا، ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام نے ارشاد فرمایا قال لأنکم تدعون من لا تعرفونہ، تم اس سے دعا مانگتے ہو جس کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ یعنی تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ تم اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو جس کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ یعنی تم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہو کہ بس مثال کے طور پر نماز کے بعد جلدی بس نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ دعائیں مانگی جو رٹی ہوئی دعائیں ہیں، مثال کے طور پر یا اللہ فلاں دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے، مثال کے طور پر، یا کچھ عربی کی دعائیں ہیں، عربی کی دعا تو ویسے ہی ہے، اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تو عربی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو وہ رٹی رٹائی دعائیں کچھ مانگی اور جلدی سے بس مصلی لپیٹا اور ہو گیا۔ یعنی ایک ہے فارمیلٹی پوری کرنا اور ایک ہے کہ واقعاً یعنی حضور قلب کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں، جس کی بارگاہ میں انسان ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کو پہچانے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے کہ جو تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر تیری رحمت کا سایہ میرے اوپر سے ہٹ گیا، ایک لمحے کے لیے اگر تو نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا۔ اس طریقے سے تضرع اور زاری کرے انسان، تو پھر اس کے بعد خداوند کریم سے دعا مانگے۔ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز و جل، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من سألنی وہو یعلم انی اضر وانفع استجیب لہ، جو شخص مجھ سے سوال کرے، مجھ سے دعا کرے، جبکہ وہ یہ جانتا ہو کہ فقط میں ہی ہوں جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں اور میں ہی ہوں جو اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اگر یہ جانتا ہو تو استجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم دعا تو کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ اعتقاد نہیں ہوتا۔ بس اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ پریشانی کیسے حل ہوگی؟ ساتھ میں دل میں خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر فلاں بندے نے مجھے کچھ پیسے دے دیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اگر اس فلاں بندے نے میرا کام کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ امید خدا سے بھی ہے، خدا کے غیر سے بھی ہے۔ یہ تو شرک ہو گیا نا، یعنی خدا سے بھی امید ہے، خدا کے جو غیر ہے، جو ہم جیسا بندہ ہے، اس سے بھی امید ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ انسان خدا سے یہ دعا کرے کہ خدا تو ہی ہے جو مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ہی میری دعا کو قبول کر سکتا ہے، اور تو ہی ہے جو فلاں بندے کے دل میں میرے لیے یا میرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی خیال ڈال سکتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی رافت اور کوئی رحمت اور کوئی لطف ڈال سکتا ہے، تو فقط تو ہی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ انسان خدا سے بھی دعا کرے اور خدا کے غیر سے بھی امید لگائے، تو پھر یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ خدا نے کریم فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے دعا کرے اور یہ جانتا ہو کہ فقط میں ہوں جو اسے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی توحید بالکل مضبوط ہو۔ دعا مظہر ہے عقیدہ توحید کا، اس وجہ سے بھی اس دعا کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ جس عقیدہ توحید کے آپ قائل ہیں، آیا عملی زندگی میں بھی اس عقیدہ توحید کو اپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جب انسان کہتا ہے کہ فقط ایک خالق ہے، فقط ایک مالک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو آیا عملی زندگی میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے کہ جب میں زبان سے تو کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو خدا کی غیر کی طرف بھاگتا ہوں، خدا کے غیر کا سہارا لیتا ہوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ انسان کو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی معرفت ہونی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حسن الظن باللہ تعالی فی الاجابہ، دعا کے قبول ہونے میں انسان خدا کے متعلق حسن ظن رکھے، خدا کے متعلق سوء ظن نہ رکھے۔ بس اگر انسان دعا مانگتا ہے اور کسی مسئلے کی بنا پر یا خود انسان کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، کتنے افراد ایسے ہیں مثال کے طور پر ان کی اولاد نہیں ہے، خداوند کریم بحق کے جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیں۔ تو یہ ایسی چیزیں کہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں، ملموس مثال دے رہا ہوں کہ جو ہمارے عام معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر 5 سال ہو گئے شادی کو، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے بہرحال ایک سخت مرحلہ تو ہے کہ انسان، کون سا انسان ایسا ہے کہ جو نہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد نہ ہو؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، لیکن بہرحال جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور اس سے پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، ہماری اولاد نہیں ہوئی، کہا بس اب خدا سے دعا تو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کرنے کے بعد جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کسی بھی مصلحت کی بنیاد پر، چاہے وہ خود انسان کی اپنی وجہ سے ہو یا خداوند کریم کی اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہو، تو انسان کے اوپر ایک نا امیدی چھا جاتی ہے اور انسان اللہ کے متعلق سوء ظن رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں شاید سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں، فلاں کی دعا قبول ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی، فلاں کو اتنے بچے دے دیے مثال کے طور پر، مجھے اگر ایک بچہ دے دیتا تو کون سی کمی آ جاتی، فلاں کی اتنی اولادیں ہیں، اگر مجھے اولاد دے دے گا تو اس کی رحمت میں، اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی۔ یا مال و دولت کے بارے میں بس اوقات ہم یہ جملے سنتے ہیں عوام الناس سے کہ خدایا نے اتنوں کو دیا ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا دے دیتا، فلاں کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہم نے گاڑی بنگلہ نہیں مانگا مثال کے طور پر، اپنا گھر ہو چھوٹا موٹا تو یہی اگر دے دیتا۔ تو یہ جملے یہ بتلاتے ہیں کہ انسان اللہ کے متعلق سوء ظن رکھتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے۔ بدگمانی رکھنا دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ انسان ہر حال میں خداوند کریم کے متعلق اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے۔ چھٹے امام فرماتے کہ اذا دعوتم فظن ان حاجتک بالباب، جب تم دعا مانگو تو بس یقین رکھ لو کہ تمہاری حاجت تمہارے دروازے پر ہے۔
یعنی اتنا یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار ابھی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور بس یہ میری دعا ختم ہوگی اور جو میری حاجت ہے، جو بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے، وہ مجھے مل جائے گا۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ یعنی انسان گمان کے ساتھ دعا نہ کرے، پتہ نہیں شاید ہوگی نہیں ہوگی، قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ انسان اپنے وظیفے کو ادا کرے۔ دیکھیں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ناامیدی تو آتی ہے، لیکن جب انسان اس طریقے سے دیکھے اس مسئلے کو کہ پروردگار تو نے مجھ سے کہا تھا دعا کرنے کا، میں مسلسل دعا کر رہا ہوں، یعنی میرا کام کیا تھا؟ دعا کرنا، میں اپنے وظیفے کو انجام دے رہا ہوں، اب دعا کا قبول ہونا نہ ہونا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پروردگار تو نے ضمانت لی ہے، تیری مصلحت ہوگی تو دعا قبول ہو جائے گی، تیری مصلحت نہیں ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دونوں صورتوں میں چاہے دعا قبول ہو یا دعا قبول نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اگر انسان اس طریقے سے سوچے گا تو کبھی بھی انسان کے اوپر ناامیدی نہیں چھائے گی، انسان خداوند کریم کے متعلق بدگمانی نہیں کرے گا۔ تو پروردگار عالم جو انسان کی مصلحت اور انسان کی حکمت سے اس سے زیادہ عالم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تیسرا جو ادب ہے کہ الیأس من الناس کلہم، یہ بہت اہم ہے۔ دعا کرتے وقت تمام لوگوں سے نا امید ہو جائے۔ دعا کرتے وقت یہ امید نہ رکھے کہ ہاں وہ فلاں ڈاکٹر اگر مل جائے نا تو میرا مریض صحیح ہو جائے گا، اگر وہ فلاں بندے نے میرا کام کر دیا یا فلاں بندے تک مثال کے طور پر رسائی مل گئی تو میرا کام ہو جائے گا۔ دعا کرتے وقت اللہ کے غیر سے نا امید ہو جائے، جو کچھ ہے وہ اللہ کرنے والا ہے۔ یہ توحید یہی ہے۔ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یعنی اگر خداوند کریم کسی مریض کو شفا نہ دینا چاہے تو دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر بھی علاج کیوں نہ کر لے، اس کو شفا نہیں مل سکتی۔ شفا خدا نے رکھی ہے۔ بس اوقات جب انسان مریض ہوتا ہے یہ حالات انسان کے پر گزرتے ہیں۔ بس اوقات انسان دعا سے زیادہ دوائی پر اعتماد کرتا ہے، یعنی اللہ سے زیادہ دوائی پر اعتماد کرتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر امریکہ کی اگر پیناڈول مل جائے نا تو پھر کام ہو جائے گا، بالکل نزلہ بالکل صحیح ہو جائے گا، بخار صحیح ہو جائے گا مثال کے طور پر۔ وہ فلاں دوائی اگر مل گئی، فلاں کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ اگر مل گیا تو بس کام بن جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوائی وائی کو سب چھوڑ دے، ڈاکٹروں کو سب چھوڑ دے، نہیں، وہ جو خداوند کریم نے کہا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ ظاہری اسباب خداوند کریم نے اپنے امور کو اسباب کے ذریعے سے جاری کیا ہے۔ اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، خداوند کریم نے منع کیا ہے کہ امور جاری ہوں مگر یہ کہ اس کے ظاہری اسباب کے ذریعے سے۔ خدا نے سبب رکھا ہے ہر چیز کا۔ انسان یہ نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو گھر میں پڑا رہے اور بس دعا کرتا رہے، نہیں، انسان جائے ڈاکٹر کو دکھائے، دوائی کھائے، لیکن اس کا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم پر۔ پروردگار عالم تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تو اس دوائی میں شفا ڈالنے والا ہے، تو اگر چاہے گا تو یہ دوائی مجھے شفا دے گی ورنہ نہیں دے گی۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہی دوائی، اسی کمپنی کی دوائی، سیم دوائی مثال کے طور پر ایک مریض نے کھایا وہ صحیح ہو گیا، دوسرے مریض نے کھایا صحیح نہیں ہوا، تو کیا وجہ ہے؟ دوائی تو وہی سیم دوائی ہے، سیم کمپنی کی دوائی ہے، لیکن ایک کو فائدہ ہو رہا ہے دوسرے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امور کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، امور کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ کے غیر سے نا امید ہو جائے۔ اذا اراد احدکم
اللہ یسأل ربہ شیئا الا اعطاہ فلییأس من الناس کلہم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے کہ خداوند کریم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرے مگر یہ کہ خداوند کریم اس کو عطا کر دے، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی تمام کی تمام دعائیں پوری ہو جائیں تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، تمام کے تمام لوگوں سے نا امید ہو جائے، اپنی امید فقط باندھے کس سے؟ خداوند کریم سے، لوگوں سے نا امید ہو جائے۔ وَلَا يَكُنُ لَهُ رَجَاءً الا عند اللہ، اس کی کوئی امید نہ ہو سوائے خداوند کریم کی بارگاہ میں۔ فاذا علم اللہ عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل اللہ شیئا الا اعطاه، پس جب خداوند کریم جان لے گا کہ میرا بندہ مجھ پر اتنا اعتماد رکھتا ہے تو یہ بندہ یعنی مستجاب الدعویٰ ہونے کا نسخہ بتا رہے ہیں امام، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو آپ کو اس طریقے سے ہونا پڑے گا کہ آپ کی امید فقط کس سے ہو؟ خداوند کریم سے ہو۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ الاقبال بالقلب عند الدعاء، دعا کرتے وقت حضور قلب کے ساتھ دعا کرے، یعنی ایک روٹین کی دعائیں ہیں جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ انسان نماز کے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ انسان روٹین کی دعائیں پڑھتا ہے، اس میں انسان کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ جب تک حضور قلب نہیں ہوگا انسان یہ نہ سمجھے کہ کس کی بارگاہ میں ہے، کس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس وقت تک دعا میں تاثیر نہیں ہوگی۔ ان اللہ عز وجل لا یستجیب دعاء بظہر قلب صاحن، خداوند کریم ایسے دل کی دعا نہیں سنتا جو غفلت کا شکار ہو، یعنی جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو۔ جی 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 دیکھیں، جو اوپر والی جو ساری گفتگو ہو گئی وہ سب اخلاص کے متعلق تھی، یعنی اخلاص کے متعلق کیا ہے کہ خالصتاً اللہ سے امید رکھے، خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ تمام کی تمام چیزیں گزر گئیں۔ حضور قلب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ کی جو توجہ ہے وہ پروردگار عالم کی طرف ہو، آپ کے جو اپنے الفاظ کہہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مثال کے طور پر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، دعا تو مانگ رہے ہیں آپ یا دعا پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز میں بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ قنوت میں کیا کرتے ہیں؟ دوسری رکعت میں بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر۔ یہ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں لیکن سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں خدا سے۔ تو حضور قلب کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ اگر میں یہاں پر درس دے رہا ہوں اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو مجھے بہت برا لگے گا کہ میں یہاں پر درس دینے آیا ہوں اور آپ میں سے کوئی مثال کے طور پر میری طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو اب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا دل لگا ہوا ہے کہیں اور، مثال کے طور پر ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے، وہ لگ تو نہیں گئی، دودھ رکھا ہوا ہے مثال کے طور پر ابل تو نہیں گیا، وہ بچہ فلاں کام تو نہیں کر رہا، یہ کام، یعنی دل کہیں اور لگا ہوا ہے، زبان چل رہی ہے، دل کہیں اور ہے۔ تو حضور قلب کے ساتھ دعا کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو خداوند کریم ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے کہ جو غفلت کے عالم میں خداوند کریم سے دعا مانگے۔ فَإِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِكَ ثُمَّ اسْتَيْقِنْ بِالْإِجَابَةِ، پس جب بھی دعا کرو تو تمام حضور قلب کے ساتھ دعا کرو اور پھر اس کے بعد یقین رکھو اجابت کا، دعا کی قبولیت کا۔ یہ چوتھا ادب۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ التضرع والرغبۃ والبکا۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ گریہ و زاری والی کیفیت ہونی چاہیے۔ یعنی اپنے بچے جب آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو کس طریقے سے مانگتے ہیں؟ جب بچے کی کوئی بہت پسندیدہ چیز آپ کے پاس ہو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ شروع کرتا ہے مثال کے طور پر زبان سے بولنا، پھر اس کے بعد وہ آپ کی چادر کھینچنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بار بار تکرار کرنا شروع کرتا ہے۔ یعنی آپ کسی سے بات بھی کر رہی ہوں مثال کے طور پر تو بچہ کیا کرے گا؟ بار بار تکرار کرے گا، پھر وہ چیخے گا، یعنی تھوڑا لاؤڈلی کہے گا، پہلے آہستہ کہتا ہے پھر اس کے بعد چیخے گا۔
پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ آخری مرحلہ کیا ہوگا؟ وہ رونا شروع کر دے گا. اس کو کہتے ہیں تضرع و زاری. یہ تضرع و زاری، اس تضرع اور زاری کے ساتھ انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے. معصومین کی روش یہی تھی. رات کے پہر میں کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی شخص، جوان شخص، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور مسلسل گریہ کیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے آنسو اس کے رخسار پر جاری ہیں. دعا کیا کر رہا ہے؟ خدایا تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدایا تمام خلقت سو رہی ہے، میں جاگ کر تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں. یہ دعا لمبی دعا ہے. یہ دعا مسلسل وہ نوجوان شخص کیا جا رہا ہے اور روئے پہ روئے چلے جا رہا ہے. ایک مرتبہ جب راوی نے تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ کون تھا؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے کہ مولا آپ اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، آپ اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بابا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، آپ کے بابا، آپ کے دادا، آپ کی دادی، یعنی کتنا قریبی رشتہ ہے. آپ خود امام معصوم ہیں. امام نے کیا جواب دیا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. خدا کی بارگاہ میں انسان کے اعمال کام آئیں گے. یہ جو تم مجھے گنوا رہے ہو یہ سارے دنیاوی رشتے ہیں. ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ رشتے ہمیں نہیں بچائیں گے بلکہ ہمیں ہمارے اعمال بچائیں گے. البتہ اہل بیت اطہار سے جو رشتہ ہے وہ ایک الگ ہے. یعنی اس حدیث سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ فقط اپنے اعمال کے بلبوتے پہ ہی ہم جنت میں جائیں گے، باقی کچھ نہیں ہے. اگر کسی نے یہ نتیجہ نکالا ہے تو بہت ہی غلط نتیجہ ہے. اس لیے کہ ہمارے اعمال بھی خود اہل بیت کے صدقے میں قبول ہوں گے، اور اہل بیت اطہار کی شفاعت کے بغیر ہم جا ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معبود کی ویسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اس کا حق ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے کیا ہیں؟ یعنی آج اگر ہم اس کو پرکھیں، کسی ترازو میں رکھیں اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، تو ہمارے نمازیں اور ہمارے روزے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو عبادت کہا جا سکے. کہ جس نماز کی پہلی رکعت میں میرا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اور جس نماز کی تیسری رکعت میں کسی اور جگہ پر ہوتا ہوں، اور نماز کے سلام میں کسی اور جگہ پر ہوتا ہوں، تو ایسی نماز منہ پر دے مارنے کے قابل ہے. یہ تو خداوند کریم کا لطف و کرم ہے کہ وہ ایسی نمازیں بھی کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے روزے، کہتا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر تو رہا ہے بندہ، لیکن در حقیقت یہ عبادت نہیں ہے. یہ تو بس ہم ایک پریکٹس ہے، ایک عادت ہے. بس وہ خدا کے عذاب سے بچنے کے خوف سے 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیتے ہیں فجر کی، ورنہ تو جو اصل حقیقت عبادت ہے وہ یا خداوند کریم جانتا ہے یا محمد اور آل محمد جانتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ابو بصیر سے چھٹے امام نے فرمایا کہ اذا رق احدکم فلیدعو فإن القلب لا يرق حتى يخلص. فرمایا کہ جب تم میں سے کسی پر رقت طاری ہو، رقت طاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کے اوپر بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا انسان کو رونے کا دل کرتا ہے، یا انسان بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب رقت طاری ہو اس وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کرو. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ کسی کا دل اس وقت تک رقت آمیز نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل خالص ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے گویا وہ اپنے آپ کو دنیا سے نا امید پاتا ہے. جب وہ دنیا سے اپنے آپ کو نا امید کر لیتا ہے تو پھر وہ خالصتاً کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ پروردگار عالم کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ 5واں ادب تھا. چھٹا ادب کیا ہے؟ چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے خداوند کریم کی حمد و ثنا کی جائے، جو ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہے.
ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ گاڑی دے دے، بچہ دے دے، فلاں دے دے، شفاعت دے دے، یہ کر دے۔ حمد و ثنا خدا کی، معصومین علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں، تمام دعاؤں میں آپ دیکھیں گے جو شروع ہو رہی ہیں وہ خداوند کریم کی حمد اور ثنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے خداوند کریم کی حمد اور ثنا کی جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایاکم اذا اراد احدکم ان یسأل من ربہ شیئا من حوائج الدنیا والآخرہ حتی یبدأ بالثناء علی اللہ عز وجل والمدح لہ والصلاۃ علی النبی ثم یسأل اللہ حوائجہ۔ جب تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرے، دنیا اور آخرت کی حاجتیں اپنے خداوند کریم کی بارگاہ میں سے طلب کرے، تو وہ اس وقت تک شروع نہ کرے اپنی حوائج کو طلب کرنا جب تک خداوند کریم کی حمد اور ثنا نہ کر لے، اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے نبی پر درود بھیجے۔ یہ چھٹا ادب تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ ساتواں ادب جو ہم سب سنتے بھی آتے ہیں اور ابھی بھی ہم نے کیا کہ دعا کے اول اور دعا کے آخر میں کیا پڑھا جائے؟ درود پڑھا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بھلا وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے کہ جس کا اول بھی قبول شدہ ہو، جس کا آخر بھی قبول شدہ ہو، اور اس کا جو وسط ہے وہ خداوند کریم قبول نہ کرے۔ خدا کو حیا آتی ہے کہ اول کو قبول کرے، آخر کو قبول کرے، وسط کو قبول نہ کرے۔ تو دعا پڑھنے سے پہلے اور دعا پڑھنے کے بعد انسان محمد اور ان کی آل پر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فإن اللہ عز وجل اکرم فإن اللہ عز وجل اکرم من ان يقبل الطرفین ويدع الوسط اذا كانت الصلاة علی محمد و آل محمد لا تحجب عنہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند کریم اس سے کہیں زیادہ کریم ہے کہ وہ دعا کی دو طرف کو تو قبول کر لے، یعنی اول اور آخر کو قبول کر لے، لیکن اس کے وسط کو انسان چھوڑ دے۔ یہ ساتواں ادب۔ آٹھواں جو ادب ہے جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ انسان توسل اختیار کرے کس سے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام سے۔ توسل کے بغیر اگر انسان دعا مانگے، ایسا نہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، ممکن ہے دعا قبول ہو، لیکن توسل خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کے قبول ہونے میں زیادہ مؤثر ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا زیادہ جلدی قبول ہو تو وہ محمد اور آل محمد کا سہارا لے، ان کو اپنا شفیع بنائے دعا میں۔ داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا کہ اکثر ما یلح بہ فی الدعاء علی اللہ عز وجل بحق الخمسہ۔ فرماتے ہیں کہ دعا کرتے وقت سب سے زیادہ جن ہستیوں کے حق کا واسطہ دیا جاتا ہے وہ 5 ہستیاں ہیں۔ دعا کے موقع پر سب سے زیادہ جن ہستیوں کا واسطہ دیا جاتا ہے وہ 5 ہستیاں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المؤمنین و فاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ان 5 ہستیاں تو خاص طور پر ہیں، اس کے علاوہ بھی ائمہ اطہار کا واسطہ انسان دے کر خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرے اور سوال کرے۔ اچھا، یہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آنے پائے کہ ابھی ہم نے پہلے کہا کہ خدا کے غیر سے انسان نا امید ہو جائے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد اور آل محمد کا واسطہ دے۔ تو یہ واسطہ دینا ایک الگ چیز ہے، اور خود محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ کو آپ عام لوگوں کے جیسا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ کسی ڈاکٹر کی جیسی نہیں ہے کہ جیسے ہم نے مثال دی کہ آپ دعا کرتے وقت ڈاکٹر سے امید لگاتے ہیں، فلاں سے امید لگاتے ہیں۔ محمد اور آل محمد کی ہستیاں کیا ہیں جو خدا سے جدا نہیں ہیں؟ زیارت جامعہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں انتم الباب المبتلا بہ الناس، کہ آپ وہ دروازہ ہیں کہ جن سے خداوند کریم عطا کرتا ہے، یعنی باب اللہ ہیں۔ باب و حتہ کی مثال جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے دی گئی ہے
حتہ جو کہ جناب موسیٰ کی قوم کے لیے ایک دروازہ تھا، کہا کہ اس دروازے سے حتہ حتہ کہہ کر داخل ہونا، جب ان سے معصیت ہوئی تھی۔ حتہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جھڑ جانا، گر جانا، تو کہا کہ جب اس دروازے سے داخل ہونا تو حتہ کہہ کر داخل ہونا تاکہ تمہارے گناہ کیا ہو جائیں، جھڑ جائیں۔ تو وہ جناب موسیٰ کی قوم کے لیے باب حتہ تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے رسول اللہ کی جو قوم کے لیے جو باب حتہ ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کی زوات کا واسطہ دینا یا مثال کے طور پر ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے نا امید ہو گئے ہیں یا خدا کے علاوہ آپ نے کسی سے امید لگا لی ہے۔ امید آپ کی خدا سے ہی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہستیاں خدا کی مقرب ہستیاں ہیں اور آپ ان ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ان ہستیوں کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما، ان ہستیوں کے صدقے میں میری حاجتوں کو قبول فرما، تو یہ واسطہ ایک الگ چیز ہے، توسل ایک الگ چیز ہے، اور وہ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ خدا کے غیر سے نا امید ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں تک کہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا نزلت بکم شدہ فاستعینوا بنا علی اللہ، جب تم پر کوئی مصیبت طاری ہو جائے، جب حالات تم پر سخت ہو جائیں، فاستعینوا بنا، تو ہم سے مدد لو، یعنی ہم اہل بیت اطہار سے مدد لو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، یعنی ہم اہل بیت اطہار کا واسطہ دو۔ کیسے ممکن ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی جب ان سے ترک اولیٰ ہوا اور پھر جناب آدم اور جناب حوا کے درمیان جدائی ہو گئی، تو خداوند کریم نے کچھ کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے کہ جن کلمات کی بنیاد پر حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یہ انوار خمسہ کا واسطہ دیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور یہ جو روایت ہے کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان 5 ہستیوں کا واسطہ دیا، اور ان ہستیوں کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کا جو ترک اولیٰ تھا وہ ترک اولیٰ ختم ہوا۔ تو جب جناب آدم ان 5 ہستیوں کے وسیلے سے بے نیاز نہیں ہیں، تو ابن آدم کیسے ان 5 ہستیوں کے وسیلے سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ جو ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کو انسان معمولی ہستیاں نہ سمجھے۔ آج کل بدقسمتی کہنی چاہیے کہ کچھ ایسے افکار ہمارے درمیان رائج کیے جا رہے ہیں، یا جان بوجھ کے کیے جا رہے ہیں، یا بہرحال کسی شعبے کی بنیاد پر رائج کیے جا رہے ہیں، کہ مثال کے طور پر کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہم اہل بیت سے اولاد مانگ سکتے ہیں، فلاں چیز مانگ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، آپ صرف اہل بیت اطہار سے صرف ہدایت مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں وہابی افکار ہیں جو ہمارے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی جو ہستیاں ہیں وہ عام ہستیوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب ہم اہل بیت اطہار سے مانگتے ہیں تو ہم خداوند کریم سے مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لہٰذا ان کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں، نہ یہ کہ مثال کے طور پر ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اگر خدا نہ بھی چاہے تو یہ دے دیں گے، مثال کے طور پر، یا یہ مستقل ہیں، استقلال رکھتے ہیں، خدا کے علاوہ قدرت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کسی بھی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار بھی اگر دیتے ہیں تو خدا کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ایک الگ مثال کے طور پر سلطنت ہے اور ان کی ایک الگ سلطنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ مثال کے طور پر آپ ان سے دولت نہیں مانگ سکتے، آپ ان سے اولاد نہیں مانگ سکتے، یہ تعلیمات اہل بیت کا مطالعہ نہ کرنے کے مترادف ہے۔ خود جامع کبیرہ کا مطالعہ کیجیے، زیارت جامع کبیرہ، اس کا اردو میں لمبی زیارت ہے، لیکن اس کو ایک مرتبہ کم از کم اردو میں اس کا ترجمہ آپ پڑھیے، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے امام معصوم نے امام علی نقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد
یہ امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے یہ زیارت جامعہ کبیرہ. کس طریقے سے امام نے تعارف کرایا کہ ہم اہل بیت کون ہیں، اور کس طریقے سے ہم اہل بیت کی بارگاہ میں سلام پیش کرو کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ کے ذریعے سے بادل بارش برساتے ہیں، آپ کے وسیلے سے خداوند کریم رحمت نازل کرتا ہے، آپ کے وسیلے سے فلاں کام ہوتا ہے. یعنی اس میں کئی ایک جملات ہیں، ان جملات کا ترجمہ یہی ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا وہ یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اہل بیت اطہار وہ باب ہیں کہ جس باب سے دیا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں کیا خداوند کریم فرماتا ہے، انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مثلا یہ ہوائیں چل رہی ہیں یہ رحمت ہے، بارش ہو رہی ہے یہ رحمت ہے، درخت اگ رہے ہیں یہ رحمت ہے، پھل دے رہے ہیں یہ رحمت ہے، ہمیں اولاد مل رہی ہے، سب اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی جس طریقے سے وہ اپنی زندگی میں عالمین کے لیے رحمت تھے، اس دنیا سے گزر جانے کے باوجود بھی وہ عالمین کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے کس کے وسیلے سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے وسیلے سے ہو رہا ہے، محمد اور آل محمد کے وسیلے سے ہو رہا ہے. تو بس اوقات کچھ لوگ ہیں جو توحید کے بہانے سے اس قدر مضبوط توحید کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی توحید شیطان جیسی توحید بنانا چاہتے ہیں. شیطان نے کیا کیا تھا؟ پروردگار تجھے سجدہ کروں گا، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. وہ ایسا پکا مواحد بننا چاہ رہا تھا کہ خدا فقط تجھے سجدہ کروں گا. کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہ نہیں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ فقط تجھے کروں گا. یعنی اتنی پکی توحید تھی اس کی. تو کچھ مسلمان بھی اپنی توحید شیطان کی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، خدا فقط تو ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فقط وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہستیاں اس نے بھیجی ہیں وہ بالکل صفر ہیں. جو رسول اس نے بھیجے ہیں، جو انبیاء اس نے بھیجے ہیں، مثال کے طور پر نعوذ باللہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ ہم جیسے بندے تھے، نعوذ باللہ گناہگار بندے تھے. کبھی ان کی نماز قضا ہو جاتی تھی، کبھی ان کا روزہ چھوٹ جاتا تھا، نعوذ باللہ. وہ بھی چلے گئے ہماری طریقے سے، وہ بھی حساب و کتاب میں کھڑے ہوں گے، ہم بھی لائن میں کھڑے ہوں گے. تو یہ قرآن مجید کو نہ سمجھنے اور تعلیمات اہل بیت اطہار کو ناواقفیت کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے بعد کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ معصور دعائیں مانگے. معصور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ دعائیں جو نقل ہوئی ہیں ائمہ اطہار سے، وہ دعائیں مانگے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں مانگ سکتا ہے، مانگے اپنی دعائیں بھی. معصور، میم الف حمزہ، الف کے اوپر حمزہ، معصور، اور سے واو رے، اثر سے، اثر سے معصور. منقول، معصور بولیں یا منقول بولیں، وہ دعائیں جو اہل بیت اطہار سے نقل ہوئی ہیں وہ دعائیں مانگے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم وہ بندے ہیں کہ جن کو نہیں معلوم کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے. ہمیں سلیقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا، اس لیے کہ ہم نے پہچانا نہیں ہے پروردگار کون ہے. ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ہم پروردگار کو کیسے پہچانیں گے؟ لیکن وہ جو ہستیاں ہیں محمد اور آل محمد کی ہستیاں، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے. وہ جانتی ہیں کہ کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے. وہ پہچانتی ہیں کہ کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے. لہٰذا یہ دعائے عرفہ وغیرہ ہو گیا، دعائے عرفہ، دعائے کمیل، اسی طریقے سے دعائے مشلول مثال کے طور پر، یا اور دعائیں ہیں کہ جو منقول دعائیں ہیں. کچھ مفصل دعائیں ہیں، کچھ جو ہے وہ مفصل نہیں ہیں، مختصر دعائیں ہیں. جیسے دعائے ملا تحل بھی عقد المکارے، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے. یا من تحل بھی عقد المکارے، یہ دعائے مفاتی کی دعاؤں میں سے ہے. جب آپ دیکھیں گے دعاؤں کے چیپٹر میں
تو شروع میں ہی ہے گی. یہ دعا عظیم الشان دعا ہے. اسی طریقے سے دعائے سیفی ہے، دعائے سیفی کبیر وغیرہ، دعائے جوشن کبیر تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر وغیرہ، یہ دعائیں تمام. اس کے علاوہ بھی صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں، منقول دعائیں جو ہیں، معصور دعائیں، ان دعاؤں کو مانگیں. اس کے متعلق مرزا جواد تبریزی لکھتے ہیں کہ من اراد من اہل العلم ان یفہم شیئا من عظمت ھذا الامر. کیوں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ انسان اہل بیت اطہار سے منقول دعاؤں کو ہی مانگے؟ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا ہے کس طریقے سے مانگنا ہے. اور اگر مرزا جواد تبریزی لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو یہ گھمنڈ ہو، گمان ہو کہ میں زیادہ اچھے طریقے سے مانگ سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ ایک دعا ترتیب دے، بشرط یہ کہ اس نے اہل بیت اطہار کی دعاؤں میں سے کچھ نہ لیا ہو، یعنی ان کی دعاؤں میں سے کوئی حصہ، ان کے جملات میں سے کسی جملے کو نہ لیا ہو، اور اپنی کوئی دعا بنائے اور پھر اپنی بنائی ہوئی دعا کو رکھے اہل بیت اطہار کی جو دعائیں ہیں ان کے سامنے، تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی دعا ردی کا پیپر ہے. اہل بیت اطہار کی دعا وہ دعا ہے کہ یقیناً جسے جب غیر بھی سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. ایک سوال کیا گیا تھا، ایک وہابی ویب سائٹ ہے، اہل حدیث کی ایک ویب سائٹ پہ سوال کیا کسی بندے نے کہ یہ شیعہ حضرات جو ہے وہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، تو اس دعا کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، اور اس دعا کو میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے، سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس دعا کو سنا اور اس دعا کو پڑھا تو یہ اس دعا نے تاثیر کی میرے اندر، اور اس دعا کے جو جملات ہیں، یعنی یہ جو دعائیں جیسے خود مرزا جواد تبریزی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناطق ہیں، یعنی جس طریقے سے قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے ان دعاؤں کا کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اس دعا کو سنا، اس دعا کو پڑھا تو یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی، بہت اس میں مجھے معرفت کے خزانے دیکھے اس دعا میں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے تعصب کا شکار ہیں، تو کہنے لگے کہ کمیل جو ہیں وہ ایک تو قلیل الحدیث ہیں، یعنی بہت کم حدیثیں ان سے نقل ہوئی ہیں، اور وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ شیعوں کی بدعت ہے، ان سے بچا جائے. یعنی بجائے اس کے کہ کوئی علمی جواب دیا جاتا، یہ کہا جاتا کہ بھائی مثلا اس دعا میں یہ نقد ہے، اس دعا میں یہ چیز صحیح بیان نہیں ہوئی، اس دعا میں مثال کے طور پر یہ قرآن کے مخالف ہے، بجائے یہ بیان کرنے کے دوسری چیزوں کو لے کر آئے جو کہ تعصب کو ظاہر کرتی ہیں کہ خاص مذہب سے آپ تعصب رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اس دعا کو نہ پڑھا جائے. تو جو میں چیز بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہ دعائیں کوئی غیر مذہب بھی انسان، یعنی شیعوں کے علاوہ دوسرا مذہب کا بندہ بھی ابھی ان دعاؤں کو سمجھتا ہے، بالخصوص وہ افراد جو کہ عرب ہیں اور عرب معاشرے سے ان کا تعلق ہے، جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے، جب وہ ان دعاؤں کو سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کسی عام بندے کی دعا نہیں ہے. ہاں، آپ کا اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو ہم دعا پڑھتے ہیں ایک فارمیلٹی کے لیے، لیکن عرب جو ہیں وہ دعا کو سمجھتے ہیں، عربی زبان کو سمجھتے ہیں، عربی کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے ہیں. تو یہ جو معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں یہ ایک معرفت کا پورا خزانہ ہے. یعنی یہ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں، یہ دعا فقط دعا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر مفاتی اٹھائی اور پڑھ لی، بلکہ یہ دعا مطالعہ کرنے کے لائق ہیں. مطالعہ کرنے میں اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ آپ کتاب کو صرف پڑھتے ہیں اس کی عبارت کو، اور ایک مرتبہ آپ اس کی عبارت کو سمجھتے ہیں کہ اس عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے. فزکس کی کتاب ہے مثال کے طور پر، آپ دے دیں کسی کو جس کو فقط انگلش آتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پڑھ کے سنا دے گا. لیکن اگر وہ عالم ہے، کوئی خود بھی جانتا ہے، تو وہ سمجھے گا کہ اس عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے. تو معصومین علیہ السلام کی دعا فقط اس طریقے سے نہیں کہ انسان پڑھ لے. صحیح ہے، پڑھنے سے تاثیر تو ملے گی آپ کو. دعائے جوشن کبیر آپ نے پڑھ لی، مثال کے طور پر خدا کے اسماء حسنہ آپ نے پڑھ لیے، دعائے کمیل آپ نے پڑھ لی، یا مثال کے طور پر مناجات امیر المومنین جو کہ
مناجات شعبانیہ کے نام سے مشہور ہیں، یا اس کے علاوہ مولا کائنات کی مناجات کے جملے ہیں، یہ مطالعہ کرنے کے لائق ہیں۔ انسان ان کو فقط پڑھے نہ بلکہ سمجھے کہ ان جملوں میں کیا کہا جا رہا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں انسان سمجھے اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک عدد تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان معصور دعاؤں کو، منقول دعاؤں کو پڑھے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس، یہ ہے 5 منٹ ہے۔ اگلا جو ادب ہے وہ یہ کہ انسان دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور دعا سے پہلے استغفار کرے، رب کی بارگاہ میں اقرار کرے کہ وہ رب اس قدر کریم ہے کہ وہ فقط اتنے میں مان جائے